پھر لاہور میں واقعہ ہوتا ہے کل، جہاں ایک سرونگ میجر، اس کو لاہور فیروز پور روڈ پہ بے دردی سے مارا جاتا ہے۔ افسوس اور صد افسوس کہ اس قوم نے کن کو لا کے مسند اقتدار پہ بٹھا دیا۔ اس قدر گراوٹ، اس قدر اخلاقی دیوالیہ پن انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ہمارا حکمران طبقہ ہے۔ پولیٹیکل فورس بہت بڑی آ گئی عمران خان کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کی وجہ سے ایک عجیب قسم کی ہجانی کیفیت، کنفیوژن کریٹ ہو گئی پاکستان کے اندر۔ جو سرمایہ کار، تجزیہ کار سب لوگ سوچ رہے تھے کہ ان کی مقبولیت بڑی تو ہے لیکن اتنی نہیں، لیکن جسٹ لک ایٹ دا سائز آف دا کراؤڈ۔ آج یہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں، اتنے یہ دندنا رہے ہیں کہ ان کو ذرا پرواہ نہیں، اور پھر دھمکی دے رہے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ اگر آپ میں سے کوئی بولا تو اس کا اس سے برا اشر ہوگا۔ جے ہند، سواگت ہے آپ سب کا دی تتھیہ نیوز میں۔ ساتھیوں، عمران خان اس سمے پاکستان کا سب سے بڑا بدماش ثابت ہو رہا ہے۔ مطلب آپ دیکھو، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی پاکستان میں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی نیتا کے سمرتھک کی تو کبھی آج تک ہمت نہیں 70 سال میں کہ باقاعدہ پاکستانی فوج کے میجر کو اتنا پیٹے۔ ایک آدمی کے مطلب ایک نیتا جو عمران خان کے پہلے سپورٹ میں رہا تھا، ابھی وہ بھاگ کر کے دوسری سائڈ میں شہباز شریف کی سائڈ میں چلا گیا، اس کو بھی باقاعدہ ہوٹل میں گھس کے تھپڑ مارا ہے، اور اتنی بھیانک استھتی میں بھیڑ نکل رہی ان کے ساتھ، اور وہ پاکستانی فوج کے خلاف بھی، باقی سب کے خلاف بھی نعرے لگا رہی ہے۔ پوری چیز کی اگر ہم چلتے ہیں، آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ اقتدار کے 2 دن ہوئے، لیکن جو کچھ ان 2 دنوں میں سامنے آیا اس سے ایک خوف کی فضا ہے اور بے چینی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے وہ 174 لوگ جو پارلیمنٹ میں موجود تھے، جو نیشنل اسمبلی میں موجود تھے، جنہوں نے نیا لیڈر آف دی ہاؤس چنا، انہوں نے کیا ظلم کیا اس ملک کے ساتھ۔ پاکستان کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کو جی بھر کے ذلیل کرنے کے لیے نیا ایشو کر دیا گیا۔ پاکستان کے چہرے پہ ایک اور کالک۔ اس سے پہلے جب شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا تو وہ تو دنیا نے دیکھا، میں نے باہر کے غیر ملکی اخباروں میں تصاویر دیکھی جس میں لکھا تھا کہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم جو ضمانت پہ رہا ہے۔ پھر لاہور میں واقعہ ہوتا ہے کل، جہاں ایک سرونگ میجر، اس کو لاہور فیروز پور روڈ پہ بے دردی سے مارا جاتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق کے بھائی سلمان رفیق کے سیکورٹی گارڈز اس کی پٹائی کرتے ہیں اور اتنا مارتے ہیں کہ اس میجر کو ہاسپٹل پہنچانا پڑتا ہے، اور پھر ہاسپٹل میں وہ زیر علاج غالباً کافی بری حالت میں ہے۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ پبلک ریئیکشن کیا چیز ہے۔ اگر آپ کو کوئی لوٹا کہہ رہا ہے یا اگر آپ کو کسی نے کرپٹ کہا ہے تو آپ اپنے کرتوت دیکھیں۔ آپ لوٹ مار کریں، قتل و غارت کرائیں، جو جی چاہے کر لیں، منمانی کریں، خاندان پالیں، اور عوام کا یہ حق نہیں کہ وہ آپ کے سامنے بول بھی سکیں، زبانیں کھینچ لیں ان کی۔ اتنا ظلم، اتنی بربریت۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک کے اوپر کہ یہ قاتل لوگ اسمبلیوں کے ممبر ہیں، آپ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ آج یہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں، اتنے یہ دندنا رہے ہیں کہ ان کو ذرا پرواہ نہیں، اور پھر دھمکی دے رہے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ اگر آپ میں سے کوئی بولا تو اس کا اس سے برا اشر ہوگا۔ جب تک عوام ان کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے، اس وقت تک یہ لوگ آپ کے مقدر سے، آپ کے مستقبل سے کھیلتے رہیں گے۔ یہ اسی طرح آپ سے اعتماد کا ووٹ لے کے اس کی قیمت وصول کریں گے
اور جا کے جس کی گود میں چاہیں بیٹھ جائیں گے. یہ آپ چیز ذہن میں رکھیے. اگر بحیثیت قوم ہم نہ سدھرے، ہم نے اپنے اندر کی غلاظت کو پکڑ کے باہر نہ پھینکا، عذاب اور قہر تو پوری قوم پہ آتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہماری جوڈیشری کا ہے. جہاں کسی اثر رسوخ والے آدمی کو سزا نہیں ہے، جہاں پاکستان کا لٹا ہوا پیسہ واپس لانے کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کے لیے عدالت کا سہارا لیا جاتا ہے. اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ دوبارہ سے محاذ آرائی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. سرمایہ کار کافی حد تک پریشان بھی ہیں، اور ان کے دل میں ایک خیال یہ بھی ہے کہ جہاں ایسا تصور کیا جا رہا تھا کہ یہ پیسفل اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہوگی، یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بعد اب جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، تو ان کے وزیر اعظم بن جانے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اب معاملات جو ہیں وہ اسموتھ سیلنگ پہ آ جائیں گے، اور معاشی ٹیم تشکیل ہوگی اور معیشت کے حساب سے چیزیں ٹھیک ہوں گی. کیونکہ ان کی پارٹی کی طرف سے کچھ بہت زیادہ جارحانہ اسٹانس اپنایا جا رہا تھا، لیکن اس میں عمران خان صاحب نے واضح کر دیا کہ انہوں نے کبھی نہیں اکسایا اپنے فالوورز کو اداروں کے خلاف. وہ بات انہوں نے اپنے حساب سے کلیئر کر دی. سب لوگ فیس سیونگ تو کر رہے ہیں کم از کم آن دی فیس آف اٹ، لیکن جو تعداد تھی نا لوگوں کی، اس نے کافی حد تک جو ہے وہ ایک عجیب قسم کا تاثر پیدا دی. بھئی دیکھیں، آپ کو پسند ہے، مجھے پسند ہے، عمران خان نہیں پسند ہے، از سیپریٹ کوسچن. پولیٹیکل فورس بہت بڑی آ گئی عمران خان کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا. اس کی وجہ سے ایک عجیب قسم کی ہجانی کیفیت، کنفیوژن کریٹ ہو گئی پاکستان کے اندر. جو سرمایہ کار، تجزیہ کار سب لوگ سوچ رہے تھے کہ ان کی مقبولیت بڑی تو ہے لیکن اتنی نہیں. لیکن جسٹ لک ایٹ دا سائز آف دا کراؤڈ. اور میرا ایسا خیال ہے کہ یہ ڈائیلاگ کا وقت آ گیا ہے. آپ کو بیٹھنا پڑے گا عمران خان صاحب کے ساتھ اور سارٹ آؤٹ کرنی پڑیں گی چیزیں، تاکہ یہ معاملات ہمارے ملک کے چلیں. ایسے تو دیکھیں نا، گاڑی نہیں چل پائے گی. اگر آپ معیشت کے لیے کام کر رہے ہیں، صبح صبح آپ میٹرو بس کا دورہ بھی کر کے آئے ہیں، چیک بھی آپ نے کیا ہے، لیکن سر صبح شام رات ہر وقت اس ملک میں کام ہونا ہے معاشی لحاظ سے. آپ بیٹھ جائیں اس وقت، آپ بیک ڈور چینل کھولیں. میں بتا رہا ہوں بھائی جان، میری باتوں کو ہلکا نہیں لو. میری باتیں یہ مشہور نہیں ہے، میں کوئی یار عامر لیاقت نہیں ہوں کہ میں علاقوں میں مشہور ہوں. نہیں، میرا جو ہے وہ ایک خاص قسم کا کیڈر ہے، کیلیبر ہے. تو ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر اور باوردی حضرات سب میرا پروگرام دیکھتے ہوں گے. تو سب کو میں کہنا چاہوں گا کہ اب بیک ڈور ہمیں ڈائیلاگ کھولنا پڑے گا. عمران خان صاحب کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بٹھانا پڑے گا. مڈل وے نکالیں. مڈل وے یہ ہے کہ آپ ابھی دیکھو، میں بتا رہا ہوں، سرمایہ کار، معیشت دان، تاجر، صنعت کار، ہر آدمی پریشان ہو جائے گا. دیکھو کل کا انہوں نے جو جلسہ دکھایا، اگر 17 کو کراچی میں انہوں نے اور لوگ اکٹھے کر لیے اور پھر یہ ہر شہر میں چلتا چلا گیا، تو یار کام تو نظام میں ریاست تو پھر ٹھپ ہو کے رہ جائے گا نا. پھر تو شہباز شریف صاحب اپنی کرسی بچانے میں ہی لگے رہیں گے، کیونکہ 2-3 لوگوں کا گیم ہے. اگر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بہت مقبول ہو رہا ہے، ہر آدمی اپنا سیاسی مستقبل بچاتا ہے نا، انہوں نے کہا یار عمران تو بڑے لوگ اکٹھے کر رہا ہے، 2-3 لوگ توڑنا پاکستان میں پارلیمان میں کیا مشکل ہے. ساتھیوں، اس سمے 2 چیزیں ہیں. پہلی تو پاکستانیوں نے، میجورٹی آف پاکستانیوں نے قبول لیا ہے، مان لیا ہے کہ عمران خان کسی مسیحا سے کم نہیں ہے. جس لیول پہ ہم دیکھیں آج تک پاکستان میں صرف ماتر 1-2 نیتا ہی پہنچ پائے ہیں، وہاں پہ عمران خان پہنچ گیا ہے. اور شاید جس طریقے سے بڑھ رہا ہے اس سے بھی زیادہ پاپولیرٹی اس کی بڑھ جائے عمران خان کی. اب ہم یہاں پر ایک چیز دیکھیں، پہلی سے یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو نئی سرکار آئی ہے، ابھی ماتر 2 دن ہی ہوئے ہیں، 2 دن میں انہوں نے عمران خان سے کہیں زیادہ بیڑا کر کے رکھ دیا پاکستان کا. اکانومی جو ہے، بیچ میں جس دن کی سرکار بنی، جس دن شہباز شریف نے شپت لی، اس دن ایک دم سے ہم دیکھیں تو جو روپیہ کی ویلیو تھوڑی سی، پاکستانی روپے کی ویلیو ہلکی سی مضبوط ہوئی تھی. 6-7 روپے جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کم ہوتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اسٹاک مارکیٹ بھی صحیح دکھا تھا. لیکن وہ آبویس سی چیز ہے، جب بھی کوئی سرکار پریورتن ہوتا ہے تو ایک امید جاتی لوگوں میں کہ شاید کچھ بہتر ہوگا. وہ صرف اس کا تھا. اس کے بعد سے جب اس نے چیزیں چالو کری، اس نے سب کچھ چالو کیا، اس کا کاریہ کال چالو ہوا، تب سے اکانومی دوبارہ سے پاکستان کی بیٹھ رہی ہے. اور دوسری طرف جس طریقے کا بھیانک جنادھار عمران خان کا بڑھ رہا ہے،
یہ سب چیزیں ہیں بہت ہی زیادہ دیکھنے والی. ایک طرف تو آپ دیکھ لینا جتنا بھی ٹائم ہے شہباز شریف کا, چاہے وہ اپنا 1 سال تو ویسے ہے چناؤ میں, 1 سال وہ رہتا ہے, اس کے پہلے ہی چناؤ ہوتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے, لیکن یہ جتنا بھی سمے ہوگا آپ دیکھ لینا یہ عمران خان کے 4 سالوں پر بھاری پڑے گا. یہ عمران خان جتنا 4 سال میں اتپات نہیں مچا پایا, یہ بندہ اتنے میں مچا ڈالے گا. آپ کیا رہے ہیں, آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیوز میں, تب تک کے لیے جے ہند.